اب آ جاؤ، بہت اہم ٹاپک پہ آ جاؤ۔ 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں تو لاکھ چاہے گا، مگر ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہہ دیا 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جن کی مغفرت نہ تو شب برات میں ہوئی اور 15ویں شعبان مغفرت نہیں ہوئی، رمضان کی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ شب قدر جو بڑی رات آئے گی اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمارے نبی فرماتے عید کی رات میں تو اللہ قسم کھا کھا کے مغفرت کرتا ہے، مگر 3 قسم کے گنہگار کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ کون ہے میرے پیاروں، کون ہے؟ کہیں ہم لوگ تو اس میں نہیں ہیں، اور اگر ہے تو اپنے آپ کو باہر نکالو۔ اتنا لمبا روزہ، 20 آورز 19 آورز روزہ، کیا کام کا؟ یہ تراویح۔ اس لیے یہ 3 قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو نکالو، جس میں سب سے بڑا گناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو معاف کرے گا، اللہ سب کو معاف کرے گا، مگر جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس نے اللہ سے نہیں مانگا، بھائی حالات تو سب پہ آتے، حالات سب پہ آتے، میرے پر آتے، آپ پر آتے، بھائی ہمارا فریضہ ہے کس سے مانگنے کا؟ میں نے آواز دو ساتھ میں، کس سے مانگنے کا؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میرے کو اگر کبھی قرض کی ضرورت پڑی، میں نے کسی سے مانگا، میں نے قرض دیا یا قرض لیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض مانگا اور ہمارے نبی نے قرض دیا، لیکن توحید، اصل توحید یہ ہے جو آج ہم تو سمجھتے غیروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ اصل توحید یہ ہے پہلے اللہ سے مانگنا، اس کے بعد میں اللہ جو دماغ میں بات ڈالے تو لوگوں سے مانگنا۔ پہلے کس سے مانگنا؟ اللہ کو چھوڑ کر پہلے غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ سے طے کرو کس سے مانگو گے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ میرے کو بولنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا، ہم کتنے دن ہو جاتے، ہم کب اللہ سے مانگتے؟ ہمارا اللہ سے مانگنے کا ٹائم کب ہے؟ بھائی نوکری کی ضرورت ہے، جاب کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت، سب کام کر رہا ہے، سارے پروسیجرز پورے کر رہا ہے، سارے ڈاکیومنٹ پورے کرتا، مگر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بولتا۔ بھائی سر میں درد ہوا، پاؤں میں درد ہوا، ہاتھ میں درد ہوا، سارے ڈاکٹر کے پاس جا، یہ ڈاکٹر سے کام نہیں تو میں منع نہیں کرتا، جا بھائی علاج کرنا ہے، سارے ڈاکٹروں کے پاس جا، ارے جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے تو ساری فارمیلٹیز پوری کر، مگر کیا 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بول سکتا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ حالانکہ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں بالکل صاف شبدوں میں لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں اللہ سے مانگ لے، اللہ تیری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ آج سے کس سے مانگنے کا؟ یعنی ساتھ میں کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے۔ بھائی تیار ہو نا؟ اللہ سے۔ سب سے بڑی چیز یہ، اگر ہمارے دل میں توحید کی کمی آئی، تھوڑا بھی فرق آ گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو بڑی راتوں میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، امام عاصم رحمت اللہ علیہ۔ نام سنا امام عاصم؟ یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ تجوید کے امام عاصم رحمت اللہ علیہ، جن کی قرات کو لے کر ہم پڑھتے ہیں، امام عاصم رحمت اللہ علیہ، ان کا پورا نام ہے امام عاصم بن ابی نجود رحمت اللہ علیہ۔ صرف آپ اتنا یاد رکھو، امام عاصم رحمت اللہ علیہ بہت غریب تھے اور گھر میں ایسے حالات آ گئے کہ کھانے کے لالے پڑے، بیوی پریشان، بچے پریشان۔ وہ امام عاصم رحمت اللہ علیہ، سننا، امام عاصم رحمت اللہ علیہ وہ گئے، کسی کے پاس گئے ہوں گے، کسی سے کہا ہوگا میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے کو دے دے، تو اس نے کچھ منع کر دیا، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا، تیسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ خود حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفتی تھے اور بہت بڑے قرات کے امام تھے۔ سوچنے لگے میں کیوں یہ بے وقوفی کرتا، میں کیوں لوگوں کے دروازے پہ جاتا۔ وہ رات کا سناٹا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، امام عاصم رحمت اللہ علیہ مسجد میں آ گئے، مسجد کے کونے میں بیٹھے، اور میرے دوستوں ہماری طرح دعا نہیں مانگی 5 منٹ والی یا 10 منٹ والی، وہ امام عاصم دروازے پر پڑ گئے اور روتے روتے کہا اللہ اب مر تو سکتا مگر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، مانگوں گا تو تیرے ہی دروازے سے لے کر جاؤں گا۔ اور وہ امام عاصم معلوم نہیں رات کو کتنے گھنٹے روئے اور کیا دعا پڑی، وہ بھی کتابوں میں لکھا، ہم بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، میرے بولوں نے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کیا دعا پڑی امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر، وہ ان کا رونا ہوگا، کیسا رونا ہوگا کہ زمین پر بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے اور دعا مانگ رہے، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك
بفضلک عمن سواک. یہ رات امام عاصم دعا مانگ رہے, اے مسبب اسباب, اے دروازوں کا کھولنے والا, اے دعاؤں کو سننے والا, اے گنہگاروں کے گنہگار جب ہاتھ پھیلائے تو معاف کرنے والا, اے 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 اللہ حلال مانگنے کے واسطے تیرے دروازے پر آیا, اللہ اتنا دے دے کسی سے مانگنا نہ پڑے. وہ امام عاصم مانگ رہے تھے, آج بھی کتابوں میں لکھا, وہ تو دعا مانگ رہے, رو رہے, اچانک دھاڑ سے آواز آئی, ایسی آواز جیسے کہ دیوار ٹوٹ کے گری ہو. تو امام عاصم نے جلدی سے اپنا ہاتھ رکھا اور یہ دیکھنے لگے کون ہے. دیکھا تو اپنے سامنے اتنا بڑا ایک بیگ رکھا ہوا, اتنا, تو سمجھے کسی کا بیگ ہوگا. کہا بھائی کس کا بیگ ہے, بھائی کس کا بیگ ہے, کس کا بیگ ہے, لیکن کوئی آواز نہیں آئی. تو یہ بیگ آٹومیٹک کھلا, وہ آٹومیٹک کھلا. 800 دینار رکھے ہوئے تھے, 800 سونے کے دینار اور ایک قیمتی پتھر بھی اس میں رکھا ہوا تھا. امام عاصم پھر وہ اس زمانے میں جیسے بھی چراغ جلانا جلایا اور کہا ارے بھائی کون ہے, کون ہے, کس کا یہ امانت لے کے جاؤ بھائی, یہ کس کی امانت ہے, میں نے اللہ سے حلال مانگنا ہے, یہ کس کی امانت ہے. غیب سے اللہ کی آواز آئی, ادھر ادھر کیوں دیکھتا, جس سے مانگا اسی نے تجھے پہنچا دیا ہے. لکھا ہے امام عاصم نے پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کی مگر کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. اسی زندگی سے ان کی نسل و نسل نے کام کیا ہے. میرے پیارو, یہ دینے والا کون, یعنی ساتھ میں دینے والا, اور میں نے دعا بھی بتا دی آپ کو, وہ جو دعا مانگی تھی انہوں نے, تھوڑے یاد ہے, بھول گئے دعا, یاد رہے گی نہیں انشاءاللہ. کیا دعا مانگی, یا مسبب الاسباب, یا مفتح الابواب, یا سامع الاصوات, یا مجیب الدعوات, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. مانگیں گے ہم لوگ بھی یہ دعا مانگیں گے. گرے گا بیگ, گرے گا, ارے بولو نا ہاں یا نہیں. ارے جو اللہ ان کو دے سکتا وہ اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے نا. میرے کو ایک بھائی نے پوچھا, مولانا آپ نے بیان, میں نے وہاں انڈیا میں بیان کیا ہوگا, تو کہا آپ نے وہ جو دعا بتائی نا, میں نے تو اس کو برابر پھر کیسٹ میں سے سنا, یاد کر لیا, لیکن ابھی تک بیگ گرا نہیں ہے, ابھی تک بیگ گرا. اس پر میں نے ایک واقعہ سنا ہے, وہ سناؤ آپ کو, سناؤ بھائی. پڑھیں گے تو گرے گا تو ضرور, اس لیے کہ جو خدا امام عاصم کا وہ خدا ہمارا بھی ہے, لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. سناؤ سناؤ آپ کو, ہاں یا نہیں. مولی احمد 20 سال ہو گئے, 20-21 سال ہو گئے نا. مولی شعیب ایسا کا ایسا ہی معاملہ ہے بھائی. اب تو بولنے کو بھی شرم آتی کہ بیوی سے ڈرتا ہے. اس کا تو 21 سال میں میرے کو بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ میں گھر پہ جاتا ہوں نا, ہمارا مولی احمد, نذیر بھائی, کسی کو کیا بولوں بھائی, سب کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. ہمارے پٹھان صاحب کو چھوڑ کے سب, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خیر میں ایک بات آپ سے کہوں گا, وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابھی شروع میں نے لیا نا, شیخ عبد القادر جیلانی. وہ ایک مرتبہ کچھ جوان ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہا حضرت آپ کو اسم اعظم معلوم ہے, اسم اعظم سمجھتے ہو. اسم اعظم یعنی اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. وہ نام اگر کسی کو مل جائے تو کتابوں میں لکھا ہے وہ نام کے بعد تم اگر آواز دو گے تو چاند بھی تمہاری ہتھیلی پر آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں اسم اعظم. وہ بزرگوں کو معلوم ہوتا, اللہ کے ولیوں کو معلوم ہوتا وہ کیا اسم اعظم ہے. تو ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 89-90 یعنی بڑی عمر ہو گئی, اور کسی نے آ کر بہت سارے جوان جمع ہوئے, کہا حضرت ہم کو معلوم ہے اسم اعظم آپ کے پاس ہے, اسم اعظم. تو حضرت نے کیا فرمایا, بھائی اسم اعظم مت ڈھونڈو, پہلے 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو. اسم اعظم کہا نہیں حضرت لیکن آپ کو معلوم ہے, دے دو نا, آپ کا کیا جائے گا, ہم اسم اعظم سے ارے اپنی دنیا بھی بنے گی, دین بھی بنے گا, ارے پورے بغداد کے بادشاہ بنیں گے. جب چاند اتر کے آسمان سے چاند اتر کر ہتھیلی پر آ سکتا تو کیا دنیا نہیں آئے گی. حضرت نے بہت سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو, سارے جوانوں نے کہا حضرت آپ کا گھر چھوڑیں گے نہیں, پہلے آپ ہم کو بتا دو نا اسم اعظم کیا ہے, بتا دو نا. حضرت نے دیکھا کہ جاتے نہیں, اور اسم اعظم لے کے آپ کو بھی چاہیے, افطاری کے بعد چلے گا اسم اعظم. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, جب دیکھا کہ کوئی, کہا چلو میرے ساتھ میں چلو, چلو سب میرے ساتھ میں چلو. اب سب جوان خوش کہ حضرت ہم کو لے کے جا رہے, کہیں نہ کہیں لے کے جا کر, اب لے گئے سیدھے دریا کنارے کے پاس لے گئے. اب وہ دریا تو دریا ہوتا, آپ نے دیکھا ہوگا, سمندر دریا, اور موجے مارتا ہوا دریا, موجے تھپیڑے مارتا ہوا دریا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آ جاؤ سارے جوان آ جاؤ, اب میں اسم اعظم کا استعمال کر رہا ہوں. ارے سب تیار ہے, کوئی اس زمانے میں جو بھی لکھنے کا ہوگا, کوئی چمڑے کا ٹکڑا, کوئی کاغذ تیار, کی جو بتائے ہم کو فوراً لکھنا ہے. تو کہا یہ سب کیا کر رہے ہو, کہا آپ جو اسم اعظم بتا, کہا اتنا بڑا تھوڑی ہے کہ لکھنے کی ضرورت پڑے, تو کیا اسم اعظم کیا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ. بولو کیا فرمایا, اللہ. یہ سب جوانوں نے کہا ہم کو الو بناتے ہیں,
یہاں وہاں سے یہاں تک لائے اللہ تو ہم کو بھی معلوم ہے, ہم تو ہر دعا میں یا اللہ بولتے ہیں, تو ابھی تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے ولی جلال میں آئے, وہ سمندر کا پانی بہ رہا ہے, تھپیڑے مار رہا ہے, بس آپ نے فرمایا اللہ رک جا, پورا سمندر کا پانی ٹھہر گیا. کہا دیکھو یہ اس میں اعظم ہے, کہا یہ اس میں اعظم ہے کہ جو نظام تھا, نظام کائنات تھا, سمندر کا پانی کا بہنا, یہ اس کی اصلیت ہے, اس کی مادیت ہے, اس کو ہم نے روک دیا. اب سارے جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے, کہا ابھی اسی اللہ کا نام لوں گا پھر بہتا ہو جائے گا. کہا اللہ, پھر بہتا ہو گیا پانی. تو سب جوان کہنے لگے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس میں اعظم تو اللہ ہے, آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا, میرے کو بھی آ گیا, تو پھر کائے کو آتا نہیں ہے ہم جب تو سب نے پوچھا حضرت یہ جب اس میں اعظم ہے تو ہم تو اللہ کہہ کے مانگتے کچھ بھی نہیں ملتا. کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اپنے دل پر یوں ہاتھ رکھا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اس میں اعظم اللہ ہی ہے, مگر مجھے ملا اور آپ کو نہ ملا, اس لیے کہ میں نے اس دل سے اللہ کہا ہے جس دل میں اللہ کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ دل ہو جس میں اللہ کے سوا ہمارے دل میں ہے. اتنا بڑا دبلا لے کے گھومتے ہو نا آپ لوگ, کیا موبائل اس کے آنے کے بعد سے تو کہاں اللہ. آپ صرف اتنا اندازہ لگاؤ کہ موبائل پر جتنی دیر بات کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے اتنی بات کرتا ہوں. ہاں فیس بک پہ جاتا, واٹس ایپ پہ جاتا, ہزاروں خرافات. ابھی ایک بھائی میرے پاس آئے انڈیا میں, میرے کو کہتا مولانا یہ واٹس ایپ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے, یہ فیس بک پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے, یہ نیٹ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے, مفتیان کرام کو چاہیے کہ فتویٰ دے دو کہ یہ حرام ہے. میں نے کہا ایسا کیسا حرام کا فتویٰ دے دے بھائی, ہاں اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں, لیکن ایک بات میں نے کہا سمجھ میں آ رہی ہے, ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اسلام میں شراب اور جوا حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ شراب اور جوا, ہاں یہ گیملنگ, یہ حرام ہوا, بولو حرام ہوا نا, حرام ہوا. تو اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول شراب حرام, اللہ کے رسول جوا حرام, اس میں تو پروفٹ ہے, اس میں نفع ہے. ارے شراب پیے تو طاقت بھی آتی ہے, تھوڑی ہمت بھی آتی ہے, حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے, تو شراب میں نفع ہے, شراب میں نفع ہے, جوا میں نفع ہے, اور اللہ کے رسول آپ نے حرام کر دیا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ کہتے ہیں اس میں نفع ہے, پھر حرام. فوراً آیت کریمہ اتری وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نفع نہیں ہے, اللہ نے کہا نفع ہے مگر نقصان زیادہ ہے, اور اللہ نے کہا ہمارا قانون ہے نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو اب میرے کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میرا واٹس ایپ, میرا فیس بک, اس میں نفع یا نقصان, اس میں نفع یا نقصان. کوئی فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. اگر اس میں نقصان زیادہ ہے, 24 گھنٹے میں میرا گناہ اس میں زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم ہوتا ہے, تو سمجھ لے کہ تیرے واسطے یہ حرام ہے, اور اگر اس میں نفع ہی نفع ہے تو اس سے بڑھ کے حلال چیز کوئی نہیں ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی. بات یہ کر رہا تھا کہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے والا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ کس سے مانگنے کا؟ بولو 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 ساتھ میں بولو, کس سے مانگنے کا؟ اچھا نمبر 2 میں بتا دو پھر بات ختم کر دو, نمبر 3 کا بھی بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے, سن لو, نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے جس کے دل میں حسد ہو. ہے بھائی جس کے دل میں جیلسی نہیں, مغفرت نہیں ہوتی اس کی, روزے لمبے ہوں گے. اور یہ حسد ہے نا, حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے بڑا دل کا گناہ اگر کوئی ہے تو جلن ہے. یہی جلن جو ہے دوسرا گناہ پیدا کرتی ہے. آپ کو غصہ آتا ہے بھائی, آپ کو غصہ آتا کا پھر یہی جلن جو ہے اندر دل میں انتقام, ریونج, کینہ, کپٹ کو پیدا کرتا. کہا حسد والی بیماری, جیلسی ختم کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو صاف اور پاک بنا دے گا. اور آج ہو رہے کیا حسد ہے کہ نہیں؟ بولو نہیں نا. آج کسی کو, بلکہ ہم لوگوں کا تو ایسا حال ہو گیا, اندر سے اتنے گندے ہو گئے, کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم کو خبر ملے نا اس کی دکان چل گئی, اس کا مکان میں ایسا ہو گیا, تو اس وقت تو کہے گا بہت اندر دل میں سوتا گیا تو تھوڑا اور ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے پیارو. ہمارے دل میں جلن, بہت زیادہ جلن, بہت. میں ایک بات بتا دوں, بے ٹائم ہے نا مفتی صاحب, میں جلدی ایک بات بتا دوں آپ کو, سننے جیسی بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو, رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. پھر ایک روایت میں ہے
رمضان کی آخری 10 راتوں میں تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، آج کی 27ویں رات اور آنے والی 29ویں رات۔ لیکن حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے، صحابی ہے، فرماتے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں شب قدر وہ 27ویں رات ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے شب قدر بتائی ہے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آج کی رات جو ہے نا یہ قرآن والی رات ہے، بولو کون سی رات ہے؟ قرآن والی رات۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دھوم دھام سے فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے ساتھ میں ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سینٹر میں رہیں گے، بالکل سینٹر میں ہوں گے، اور تمام فرشتوں کو کہیں گے کچے گھر میں جاؤ، پکے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ، جو بھی ذکر کرنے والا، جو تسبیح پڑھنے والا، ارے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، جا کر فرشتوں کو کہیں گے جاؤ ان سے مصافحہ کرو اور ان کو کہو آج رات اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو آج کی رات بہت پیاری رات ہے، اسی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی رات میں فرشتے آئیں گے، اسی رات میں حضرت جبرائیل آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اسی راتوں میں ہماری فرشتوں سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور مغفرت بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم قرآن کو اتارنے والے، بولو کون سی رات؟ شب قدر 27ویں رات۔ اللہ فرماتے یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترنے والے فرشتے بولو اسی رات میں، جبرائیل اترنے والے اسی رات میں، مصافحہ کرنے والے اسی رات میں، مغفرت کا پیغام دینے والے بولو۔ تو بس وہ رات آئے گی، مغرب کی اذان ہوگی، اور الحمدللہ شب قدر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے واقعتاً قدر کرنے والی بنے، اور ہمیں وہ ساری نعمتیں ملے جو اللہ شب قدر میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ اذان ہونے سے پہلے ہم کو 2-3 باتوں کا پکا وعدہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا وعدہ یہ کرنا ہے کہ یہ رات قرآن والی رات ہے۔ بولو یہ رات کس والی رات ہے؟ قرآن والی۔ اے میرے پیارو، یہ موبائل میں آنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن سکھانا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ روز پہلے میں نے کسی نے مجھے سنایا، آپ کی قرات سنائی جو آپ نے فجر میں سورہ رحمان پڑھی ہوگی، تو کسی نے مجھے سنایا، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا یہ اتنا پیارا بندہ اتنے اچھے انداز میں رمضان مہینے میں فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہے اور دل کو کھینچ رہا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے اس امام کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ارے بولو سورہ فاتحہ صحیح، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم کو غصہ آتا ہے؟ ارے کیا ہو گیا؟ صرف تم نے روزہ رکھا ہے؟ ارے غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، لیکن وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے من استغضب فلم یغضب فهو حمار۔ جہاں غصے کی جگہ ہو اور غصہ نہ کرے وہ تو سب سے بڑا گدھا ہے۔ ارے بولو وہ سب سے بڑا گدھا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، بولو غصہ کرنا نہیں چاہیے، غلط جگہ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اللہ ایسے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے کو بولو ہم کو غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے، بولو اللہ کو بھی۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے کو غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ نے اوپن پایا، اللہ کو کسی کا ڈر،
اللہ کسی کا محتاج؟ اللہ نے کہہ دیا مجھے غصہ آتا کیا کرتا؟ کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا. وہ 4 عذابوں میں سے سب کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا ہوں اور برباد اور تباہ کر دیتا ہوں. کون سے 4 عذاب؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، گنو گے نہیں انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں. آسمانوں سے، اچھا بتاؤ اللہ آسمانوں سے پتھر مارے ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی بچنے والا؟ اچھا یہ تو کم ہے. دوسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برساؤں گا، آسمان سے آگ برساؤں گا. تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب مجھے غصہ آئے گا زمین میں بھوکم آئے گا. بھوکم سمجھتے ہو؟ زلزلہ، ارتھکویک. ارتھکویک کیا ہوتا ہے؟ اللہ زمین کو یوں کھینچتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کھینچو. ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، بیچ کی سب عمارتوں کو ایسا نیست و نابود کر دیا اور اللہ کو کوئی روکنے والا. ارے بولو اللہ کو کوئی روکنے والا. کتنے عذاب ہو گئے؟ آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے آگ برسائے، زمین میں زلزلے آئے. اور کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ فرماتے میرا عذاب آتا ہے آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، دریاؤں سے پانی، تمہارے گھر کے برتنوں میں پانی، اور اسی پانی میں اللہ ڈوبا دے. تو کتنے عذاب ہو گئے سب ملا کر؟ 4. نہیں پھر بولو نا اللہ کو غصہ آئے تو آسمان سے پتھر، پھر بولو آسمان سے آگ، پھر بولو زمین میں زلزلہ، اور پھر بولو پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں ڈبو دینا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی بہت روئے اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے رات بھر سویا نہیں. یہ کیوں نہیں سوئے؟ کہا وہ اللہ کو غصہ آئے گا آسمان سے آگ برسا دے وے، آسمان سے پتھر برسا دے وے، زمین میں زلزلے اور بھوکم آ جائے اور اللہ پانی کے طوفان میں ہمیں ڈبا دے تو مجھے نیند نہیں آئی، اللہ کو غصہ آئے گا. تو کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے؟ کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے؟ اللہ آسمان سے پتھر نہ برساوے، اللہ آسمان سے آگ نہ برساوے، اللہ زمین میں زلزلے نہ لاوے، اللہ پانی کا طوفان نہ لاوے. کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ صحابی کہتے رات بھر سوئے نہیں ہے. کوئی چیز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. بولو تھوڑی دیر خاموش ہے کیونکہ وحی آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. کیا ہو رہی ہے؟ وحی. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا ایک چیز ہے وہ اگر بندہ بندی کر لے، بچہ بچی کر لے تو اللہ عذاب کو دور کر لے. کہا سارے صحابہ وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ کل کے ہم گھبرائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے عذاب آئے گا، مجھے غصہ آئے گا، پتھر آئیں گے، آگ آئے گی، زلزلہ آئے گا، پانی کا طوفان آئے گا. تو کچھ تو ہو اللہ کے رسول، آپ بتاؤ کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اور سب میرے ساتھ میں پڑھو گے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم. اب پڑھنا شروع کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یکشف اللہ عنہم العذاب الى 40 سنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کام کریں گے، اللہ غصہ نہیں کریں گے. بولو اللہ غصہ، آسمان سے پتھر نہیں آئیں گے، آسمان سے آگ نہیں آئے گی، زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے اور طوفان پانی کا نہیں آئے گا. ایک کام کریں گے. کیا کام؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھوٹا سا بچہ یا چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، جیسے ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو میں اس بستی کو برباد کرنے والا تھا، مگر بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے میرا عذاب کو دور کر دیا. کتنے سال کے لیے؟
میرے پیاروں ہم لوگ قرآن، ہمارا ٹائم اتنا بیکار. یہ رمضان میں بھی یہ رحمت کا عشرہ نا، مغفرت کا عشرہ کیسا گیا. قرآن پاک بہت بڑا کلام ہے، بولو بہت بڑا، کلاموں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. دعا کرے کہ قرآن پاک کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. میرے پیاروں یہ قرآن ہم نے کیا کیا قرآن کا بھائی. ایسا امام نہیں ملے بھائی، ایسے پڑھنے والے نہیں ملیں گے بھائی. آج ہم پہلا وہ زمانہ تھا کہ وہ پیاسے جو ہوتے تھے نا، پیاسے وہ کنویں کے پاس جاتے تھے پانی پینے. آج کنواں ہمارے سامنے ہے پھر بھی ہم پیاسے کے پیاسے ہیں. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دیکھو اب بڑی رات آ جائے گی، بڑی رات آئے گی، اور اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے. شب برات بے شک بہت بڑی رات ہے، لیکن اس کا تعلق شعبان سے ہے. یہ وہ بڑی رات ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے. اور شعبان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرا مہینہ. یہ رمضان ڈائریکٹ اللہ کا مہینہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، اور بولو رمضان. میرے پیاروں یہ قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے، ایسے ہی ہمارے گھر میں آ گئے. ہاں ہم کو تو کتنا 100 150 200 روپیہ، ہاں بڑا اچھا چمکتا چمکتا لو تو 1000 روپیہ لا کے گھر میں رکھ. ہمارے گھر میں 3 قرآن ہے، 3 قرآن. پڑھتا کون ہے گھر میں؟ کس کی سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ قرآن ایسے ہی ہمارے گھر میں آیا. ارے میرے پیاروں کبھی محبت سے قرآن کو رکھو اور دیکھو اس میں ہمارے نبی کا لہو مبارک چھپا ہوا ہے، اس میں حضرت فاطمہ کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، اس میں صحابہ کرام کے تن من دھن کی قربانی چھپی ہوئی ہے. میرے دوستو وہ صحابی کو کیسے بھولیں گے جب احد میدان کا اعلان ہوتا ہے. کون سے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے؟ احد میدان میں. اور اعلان ہوتا ہے زبردست اعلان مدینے میں ہوتا ہے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اعلان ہوتا ہے او صحابہ آؤ، احد میدان میں آؤ، جو آئے گا اللہ معاف کرے گا، جنت دے گا، چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اگر قرآن کو صحیح رکھے ہوتے تو آج یہ حال ہی نہیں ہوتا. آج ہمارا جو حال ہے نا قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتے، سنو پورا مجمع سننا، اللہ فرماتے کہ کوئی بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان جس میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر طرح کا کھانا آ رہا ہے، گرم غذائیں بھی آ رہی ہے، ٹھنڈی غذائیں بھی آ رہی ہے، ویج بھی آ رہا ہے، نان ویج بھی آ رہا ہے، اور سی فوڈ بھی آ رہا ہے. اللہ فرماتے کچھ علاقے ایسے ہوتے جہاں میں بہت دیتا، لیکن اللہ فرماتے وہ گناہ میں حد کرتے، اتنی حد کرتے کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اور بتاؤ ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی کہ نہیں؟ کبھی کسی نے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی، اگر لے لیتا تو میں کیا کرتا. ہاں آنکھوں کا غلط استعمال ضرور کیا. عورتوں کو دیکھا برابر لائن سسٹم، برابر موبائل، ہمارا موبائل جاگتا رہتا ہے، اور معلوم نہیں کتنی سنیپ چیٹنگ ہوتی رہتی ہے لڑکیوں کے ساتھ. کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے؟ اللہ نے آنکھیں دی، کان دیا، تو اسے وہ یوں لگا دیا اور بازار میں چل رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، گاڑی میں میوزک سن رہا ہے. زبان قسم اللہ کی کس کی غیبت نہیں کرتا، کس کو ماں کی گالی نہیں دیتا، کس کو ڈانٹتا نہیں، کس کو دھمکاتا نہیں. ہاتھ پاؤں تو گناہ. ارے میرے پیارو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ایک بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان، آج کی مثال میں ہمارا ہندوستان ہر قسم کا آرام تھا، کاروبار چل رہے، دھوم دھام کما دھما رہے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. اللہ کہتا 2 عذاب دوں گا، ایک تو بھوک سے تڑپاؤں گا، اور نمبر 2 تمہارے دلوں میں ڈر ڈال دوں گا، ابھی مرے گا ابھی مرے گا ابھی مرے گا. بتاؤ یہ دونوں آئے کہ نہیں آئے عذاب؟ آج بھوکے نا اناج تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج جاؤ ہمارے سورت کے علاقے میں جاؤ، لائنوں کی لائنیں کھڑی ہے، اناج تقسیم ہو رہا، غلہ تقسیم ہو رہا، سحری کا انتظام تقسیم ہو رہا، افطاری کا انتظام، عید کا انتظام، سیوئی تقسیم کرو، دودھ تقسیم کرو، تیل بانٹو، چاول بانٹو، گیہوں بانٹو. کیوں نہیں بانٹیں گے؟ تو بیچاری عورتیں روتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور دوسرا عذاب ڈر، سب لوگ بیٹھے، سب کو ڈر، مر جاؤں گا، اور چچا مر گئے، وہ فلاں مر گیا، میرا وہ پھوپھی زاد بھائی مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا
پھر بھی اللہ کہتے میرا بندہ توبہ کر لے، یہ حالات دور کر دوں گا۔ کیا کر لے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے پوری بات، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیاں ہوتی ہے، آمنۃ مطمئنہ، اطمینان ہوتا ہے، یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، اللہ کہتے بہت روزی آتی ہے، بہت کاروبار زور پہ چلتا ہے، ہزاروں کماتے ہیں، لیکن ایک دن بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس کا بھی غلط استعمال کیا۔ اللہ فرماتے اب بھوکا تڑپاؤں گا، اب ڈر سے تڑپاؤں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ظلم کرتا ہوں، کہ تمہارے گناہوں کی نحوست میں یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں نے اس بیان کو ضرور سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اچھا لگا ہو بیان تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔